اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا انتہائی عبرتناک واقعہ سناؤں گا۔ امام مالک 93 ہجری میں جلیل القدر صحابی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے اور شدید خوف کا شکار ہو گئے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب پیشہ ور غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو اچانک اس نے قریب کھڑی ہوئی خواتین سے کہا کہ مرحومہ ایک بدکار عورت تھی۔ ابھی غسل دینے والی کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک مرحوموں کی رشتہ دار خواتین اس راز کو نہ سمجھ سکیں، مگر انتہائی کوشش کے بعد بھی غسل دینے والی کا ہاتھ بدن سے علیحدہ نہ ہو سکا، تو پھر ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حاضرین نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے حیرتناک مناظر دیکھے تھے، مگر یہ واقعہ ان سب سے جدا تھا۔ لوگ جنازے کو بھول کر غسالہ کی جانب دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ تمام بڑے علماء کرام سے رجوع کیا گیا، مگر کوئی ایک شخص بھی اس عجیب و غریب مسئلے کا حل نہیں کر سکا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میت کی تدفین میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ غسل کرنے والی کے ساتھ مرحومہ کے عزیز و اقارب بھی پریشان تھے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر غسل دینے والی کا ہاتھ الگ نہ ہو سکا تو پھر جنازے کو کس طرح دفنایا جا سکے۔ تاہم چہرے استغفار کی ایک علامت بن کر رہ گئے تھے، مگر وہاں ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن اس قدر منتشر ہو گئے کہ وہ غسالہ کا ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کرنے لگے۔ اب صرف اسی طرح میت کی تدفین ممکن تھی۔ متعلقہ افراد کے حلقے میں یہ تجویز زیر بحث آئی تو اپنے لرزہ خیز انجام کو دیکھ کر غسالہ زاروں قطار رونے لگی۔ جب صورتحال پر کسی طرح بھی قابو نہ پایا جا سکا تو انسانی ہجوم سے ایک آواز ابھری، کیا تم لوگوں نے اس سلسلے میں امام مالک بن انس سے رجوع کر لیا ہے، جن کی عمریں فقہ کے مسائل حل کرتے ہوئے گزر گئی ہیں؟ وہ بھی کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر ایک نوجوان کے ذہن کی آزمائش کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے والے نے دوبارہ کہا، عقل عمر کے پیمانے سے معتبر نہیں ہوتی۔ کیا عجب ہے کہ وہ نوجوان فقیہ تمہاری ساری الجھنوں کو دور کر دے۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ اس شخص کی بات تسلیم کی گئی۔ پھر کچھ معززین حضرات امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت امام مالک بہت دیر تک غور و فکر کرتے رہے، پھر فرمایا، غسالہ نے مرحومہ کو یقیناً کوئی ایسا عذر پہنچایا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ دریافت کرو کہ مرحومہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت دنیا میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور جب انہوں نے غسل کرنے والے کو یہ بات بتائی تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور فوری اعتراف کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی۔ حضرت امام مالک سے دوبارہ رجوع کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مرنے والی ایک پارسا نیک خاتون تھی۔ خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اہل دنیا کی نظر میں اس کی پاک سازی داغدار ہو جائے۔
اس لیے غسالہ کو تماشا بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب اس تہمت طراز عورت کے جسم پر 100 کوڑے لگاؤ تاکہ اس کا ہاتھ الگ ہو جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شرعی علم کے مطابق غسالہ کے 100 کوڑے لگائے گئے۔ جیسے ہی سزا کی تکمیل ہوئی اس کا ہاتھ مرحومہ خاتون کے جسم سے الگ ہو گیا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے پر بڑے بڑے اہل دانش حیران رہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بہت بڑا فتویٰ تھا اور اس کے ساتھ ہی تمام اہل عرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا زمانہ اسی نوجوان کے فضل و کمال سے تعبیر ہوگا۔ پھر حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام میں اور فقہ اسلام میں عظیم مقام پیدا کیا۔